ہمیں اللہ کی کتاب کے صحیح ہونے کا یقین ہے. اللہ نے آسمان سے جو کتاب نازل کی ہے، آواز سب حضرات تک صحیح آ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے صحیح آواز؟ کیونکہ پنکھوں کا شور بہت ہو رہا ہے تو مجھے خود شور کافی سنائی دے رہا ہے. تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے اس کے دلائل دیے ہیں، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میں بھر دیے دلائل. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو لبرل لوگوں کو مذہبی لوگوں سے جدا اور ممتاز کرتا ہے. کیونکہ اس وقت لبرلزم بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے. نیوٹرل بن کے رہو، اچھا انسان بنو، اچھا مذہب کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اچھے انسان، سچ بولو، چوری نہ کرو، کسی کی جیب نہ کاٹو، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرو، اچھے اخلاق رکھو، بس. جمعہ بھی پڑھ لو، کبھی کبھار چلتا ہے. ہر ایک کے مذہب ہوتا ہے، کچھ ٹھیک ہے، کلچر اجازت دیتا ہے. تو اس پر تو میں کئی بیانات کر چکا ہوں. لبرل لوگوں کی ایسی کی تیسی بولیں بھائی بہت ہو چکی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ جھگڑا ہی ہمارا ان سے. اس کے مقابلے میں ایک دعوت ہے اللہ کی، جس نے اس کائنات کو بنایا. لبرل لوگوں کے پاس اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو بس ایسے ہی سرسری. آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے لبرلزم کی انتہا ہوئی ہے ملک میں، جو بینر خواتین نے اٹھائے ہوئے تھے، اس پہ میں دوبارہ نہیں بات کروں گا. وہ لبرل پنے کی بولو بھائی انتہا ہے. اچھا یہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اس میں خوب اچھی طرح بھائی صحیح جا رہا ہے حساب کتاب، ایسا نہ پورا بیان ہو جائے پھر، کیونکہ لائیو بیان جو ہوتا ہے اور لوگ بھی سن رہے ہو تو اس میں کچھ چیزوں کی مجھے رعایت کرنی پڑتی ہے. جب لائیو نہ ہو تو پھر فری اسٹائل بھی ہو سکتا ہے انسان. آپ کہیں گے اس سے بھی زیادہ کوئی فری اسٹائل ہو سکتا ہے جتنا ہم ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے ہمارا اصل اسٹائل دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات چلتی ہے، لیکن وہ ممبر پہ چلائی نہیں جا سکتی. ہر قسم کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی لبرل لوگوں میں، یہ لوگ حج کے خلاف نہیں ہیں، یہ نماز کے خلاف بولنا پڑے گا، یہ نماز کے خلاف نہیں ہے. لبرل لوگ، سیکولر لوگ بھی نماز کے خلاف نہیں ہے، حج کے خلاف نہیں ہے، روزے کے خلاف بولیں سب لوگ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے خلاف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زکوٰۃ کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں بس، جس کو میں فوکس کرتا ہوں ہر بیان میں، جس پہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کا ہر بیان میں ٹاپک، اول تو وہ ٹاپک ہر بیان میں ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہی چیز کو فوکس کرتے ہیں، صبح سے رات، رات سے صبح، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ ہے بے حیائی کو عام کیا جائے. وہ کیا ہے؟ بے حیائی کو عام. خواتین کو آزاد کرو، بے حیائی کو عام کرو. میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، جو موویز دکھائی جا رہی ہیں، جو میسج لوگوں کو دیا جا رہا ہے، وہ بس یہ ہے کہ بے حیائی کسی طریقے سے معاشرے میں عام ہو جائے. نماز پڑھیں، نماز کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں میڈیا پہ. رمضان میں آپ دیکھیں پورا میڈیا کیسا مسلمان بنا ہوا ہوتا ہے، نماز، روزہ، نعتیں سب چل رہا ہوتا ہے. علماء کو بلایا بھی جاتا ہے، بٹھایا بھی جاتا ہے، داڑھیوں والے بھی ہوتے ہیں، ٹوپیوں والے بھی ہوتے ہیں، سب چل رہا ہوتا ہے. تو ان کو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ بولو بھائی نہیں ہے. وہ صرف بے حیائی پھیلانے پر تلے ہوئے ہیں. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی سوال پیدا ہو رہا ہے
پورا زور اس پر ہے نا. بھی ویمن ڈے میں دیکھیں کیا کیا, ویلنٹائن ڈے پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور وہ جو روزانہ ہمارے ٹی وی شوز میں جو کچھ ہو رہا ہے صبح دوپہر شام رات, وہ بھی یہی کچھ ہے. میں ڈرامے نہیں دیکھتا الحمدللہ, لیکن بچپن میں دیکھ لیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ڈراموں میں کوئی سبق دیا جاتا تھا, کوئی لیسن دیا جاتا تھا. ڈرامہ مرد اور عورت کی گرد نہیں گھومتا تھا کہ اس کا عشق اور اس کا معاشقہ, اس چیز کو ڈرامہ کہتے ہی نہیں تھے. یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں فلموں میں. ڈراموں میں عشق اور محبت نہیں ہوا کرتا تھا, اس میں کوئی میسج دیا جاتا تھا, کوئی پیغام دیا جاتا تھا. میں اب ڈرامے نہیں دیکھتا, اس لیے کہ میں یہ بات کرتا ہوں نا, ایک کلپ آ جائے گا کہ مولوی صاحب کو یہ باتیں پتہ کہاں سے چلتی ہیں. تو اتنا گھننے بننے کی ضرورت, کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکا ہوں. سب کو آج کل سب کچھ پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آج کل جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, جو لوگ بتاتے ہیں, ان ڈراموں میں عشق معاشقے کے علاوہ کوئی بھی چیز, بولو بھائی, کیونکہ ینگ جنریشن کو انہی چیزوں میں دلچسپی ہے. اس کے علاوہ ان کو ڈرامے میں ان کے لیے دلچسپی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو ان کی اس جو ان کا جو ایک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبات رکھے, ان کو ڈراموں کے ذریعے بھڑکایا جاتا ہے. فلانی کا فلاں سے چکر چل رہا ہے, فلانی کا فلاں سے تعلق چل رہا ہے. تو جب یہ چیزیں گھروں میں خواتین بیٹھ کے دیکھیں گی تو ان کی نظر میں اس برائی کی اہمیت کم ہو جائے گی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہیں گے جب ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ فلاں کا فلاں سے چکر تو ہمارا بھی ہو گیا. تو فلموں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ عام کلچر سے ہٹ کر ایک چیز ہے جو معاشرے میں ہوتی نہیں ہے. ڈراموں کے بارے میں یہ اصول تھا کہ یہ وہی کچھ دکھایا جاتا ہے جو گھروں میں, بولو نا بھائی. تو ڈرامہ زیادہ اثر کرتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں نا بڑا ڈرامے باز ہے. کیوں؟ ڈرامے باز کا مطلب یہ زیادہ ایکٹنگ کے ذریعے اور مختلف اسٹائل کے ذریعے اپنی بات کو زیادہ مؤثر بنا رہا ہے, جبکہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن ایک خاص اسٹائل سے یہ زہر گھول کے پلا رہا ہے, تبھی اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے. فلم بھی کہتے ہیں, لیکن فلم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو تفریح ہو. تو ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی فلم ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یعنی کچھ سمجھ میں آنے والا, کیونکہ فلم بھی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو اس لیے کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. لیکن ڈرامے کا مطلب ہے کہ ڈرامے باز ہے, ٹوپیاں کرانے والا. تو اب پتہ چلا فلم کس کو کہنا ہے, ڈرامہ کس کو کہنا ہے. بعض لوگ جس کو ڈرامہ کہنا ہوتا ہے غلطی سے اس کو فلم کہہ دیتے ہیں, بہت بڑی فلم ہے یہ آدمی. اور جس کو فلم کہنا ہوتا ہے اس کو غلطی سے کیا کہہ دیتے ہیں؟ ڈرامہ. آئندہ احتیاط کریں, ٹھیک ہے نا, آئندہ کیا کریں؟ احتیاط کریں. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں یا سیکولر قوتیں ہیں, ان کا پورا زور, ساری طاقت اس پہ ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جائے. یہی ہم چیخ رہے ہیں 10-15 سالوں سے, چیخ چیخ کے تھک گئے. پبلک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طنز تانے دیتے رہو مولوی صاحب پہ, میرے اوپر تانے مارتے رہو, لیکن میں اللہ کے سامنے شاید یہ کہہ سکوں کہ اللہ میرے اندر جتنا دم تھا میں نے اپنا زور لگا لیا. اور یہ تفریح میں میری باتوں کو, میں کیا علماء سب کی یہی بات دعوت ہے, میں اکیلا تو نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا فنٹر بن کے اکیلا بیٹھ کے کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو دوسرے نہ کر رہے ہوں, لیکن یہ علماء کی دعوت ہے. تو ہم نے تو زور لگا دیا, اے اللہ پبلک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پبلک یہی کہتی ہے وہی ٹاپک وہی ٹاپک وہی ٹاپک وہی ٹاپک. بھائی جو بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہی, تو جس کی دل میں اصلاح کا جذبہ ہوگا وہ اسی ہر دفعہ مریض کی نفس پکڑ کے وہی بیماری بتائے گا نا. بھائی آپ پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر کے پاس آئے,
اب لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث پر تو بیان ہو نہیں رہا، تو یہ میں تورات انجیل پہ بات کر رہا ہوں. کئی لوگ یہ طعنہ کرتے ہیں جمعے کا پورا بیان میں کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں. یہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، انہی کی تشریح کر رہا ہوں. یہ مذہب کا بہت بڑا حکم ہے. بے حیائی کو کیا کیا جائے معاشرے میں؟ ختم. تو سوال پیدا ہوتا ہے صرف یہی ایک حکم ہے؟ اور بھی تو ہیں، یقیناً اور بھی ہیں، مگر یہ ایسا حکم ہے کہ لبرل لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ صرف اس پہ کنٹرول کر لو، باقی چیزیں خود بخود کنٹرول میں آ جائیں گی. اور ہم اسی کو قابو پانے کی کوشش نہیں کر رہے، باقی نمازی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں، حاجی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہیں. ایسی کی تیسی ایسے حاجیوں کی، معذرت کے ساتھ، جن کی بیٹیاں زنا کریں، ایسے نمازیوں کی ایسی کی تیسی. یہ نماز اللہ کے عذاب سے آپ کو قیامت کے دن نہیں بچائے گی. جن کی بیٹیوں کے لیے رشتے نہ مل رہے ہوں، بچیاں بوڑھی ہو جائیں اور بالآخر اگلی نسل کی عورتیں زنا کی طرف مجبور ہوں، وہ حضرات جو آپ کو نماز روزے کی طرف فوکس کر رہے ہیں، صرف اس طرف فوکس کر رہے ہیں، اور آپ کو بے حیائی کا آلٹرنیٹ اس طرح سے نہیں بتا رہے جس طرح سے بتانا چاہیے، تو لاشعوری طور پر وہ آپ کی نسلوں کو زنا کی طرف، بولو بھائی، دھکیل رہے ہیں. دیکھ لو نا ماضی میں اور 10 سال پہلے میں کتنا فرق آ چکا ہے. آج میں اس وقت میں اور 10 سال پہلے کے حالات میں زمین آسمان کا فرق آیا کہ نہیں آیا ہے؟ حالانکہ تبلیغی جماعتیں بھی اسی طرح کام کر رہی ہیں، دینی مدارس بھی اسی طرح، بولو نا بھائی، اسی طرح دینی مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی اسی طرح ہیں. ایک چیز کی طرف مسلمان کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے رہا. وہ کیا ہے؟ بے حیائی پہ کنٹرول. اور کنٹرول کا وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، جو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، جلد نکاح کا رواج دیا جائے اور ایک سے زیادہ شادیوں کی کوشش کی جائے. اس کے بغیر اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر لو، اور اگر آپ اس پر نہیں آئے، آپ کی نسلوں میں پیدا ہونے والی عورتیں خدا کی قسم آپ کا گریبان پکڑیں گی قیامت کے دن. وہ آپ کا گریبان پکڑیں گی کہ جو پیسہ تم نے جب حج کیا تھا تو دوبارہ حج کرنے کے بجائے بہتر نہیں تھا کسی بیوہ عورت کو سہارا دے دیتے. ایسے لوگ جانتا ہوں ہر مہینے ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں. جب بات آتی ہے کہ کسی عورت کو ٹھکانہ دے دو، بے حیائی سے روک لو، کہتے ہیں غربت، مہنگائی. تیرے پاس ہر سال عمرے کے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ عمرہ زیادہ ضروری ہے یا کسی عورت کو زنا سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ پولیس کا کیس ہے، بتاؤ نا بھائی. ہر سال حج کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے آپ کو اور معاشرے کی کسی عورت کو برائی سے بچانا زیادہ ضروری ہے؟ کہتے ہو کہ نہیں عورتیں تو یعنی وہ کر لیں نا کسی سے نکاح کے لیے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. زمینی حقائق کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں میری بات، ایک شادی دفتر کھولیں، فائلیں لے کے بیٹھے کہ کتنے مرد آتے ہیں نکاح کی درخواست کے لیے، کتنی عورتیں آتی ہیں. خواتین کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ. اور جو آئیں گے آپ کہو گے تم نہ آتے تو زیادہ اچھا تھا. اتنی بڑی حقیقت یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ اتنا گھننا پن اللہ کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا. یہ اتنے نیک بننے کی کوشش مت کیا کرو.